بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے نجات دی تم کو، نجات اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، نجات دینا، جان چھڑانا کسی کی، نہ ہم نے تم کو، جب ہم نے تم کو نجات دلائی یا نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، آل فرعون یعنی فرعون کی اولاد سے، ٹھیک ہے، جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی، یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے، یسومونکم یسومو یعنی پہنچانا، وہ پہنچاتے تھے، دیتے تھے، تم کو، سوء العذابی برا عذاب، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے یا تمہیں برا عذاب یا بری یہ کہنے کہ تکالیف جو ہے وہ پہنچاتے تھے۔ یذبحون یہ ذبح کا لفظ دیکھیں درمیان میں پوشیدہ ہے، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے یعنی قتل کر دیتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابنا بن کی جمع ہے، بن عربی میں بیٹے کو کہتے ہیں، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے یعنی ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ حیات لفظ اس میں پوشیدہ ہے جس کا مطلب زندگی ہوتا ہے، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون اور آل فرعون سے مراد فرعون والے یعنی جو ان کے ساتھی، اس کے ماننے والے، اس کو رب اپنا ماننے والے، یا فرعون کو سمجھ لیں، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب اس میں ایک بات تو وہ بھی ہے کہ جب فرعون کو پتہ چلا تھا کہ کوئی یہ کہہ لیں کہ ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کل کو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، تو اس وقت بھی فرعون نے یہی حکم دیا تھا کہ جس کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، تو اس نے سارے لڑکوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کو رہنا ہی تھا، تو وہ صرف فرعون کے یہ کہہ لیں کہ اس عذاب سے، اس حکم سے بچے رہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی یعنی تورات ماننے والے ہیں، ان میں بھی یہی طریقہ رہا، یعنی فرعون کے ساتھیوں، اس سے مراد کے فرعون کی آگے جو نسل چلی، آگے اولاد، یا جو کہہ لیں کہ اس قوم کے ماننے والے لوگ تھے، ان سب میں بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اگر یہ کہہ لیں کہ ظلم کرتے تو ان کے لڑکوں کو مار دیتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہی آپ یہ کہہ لیں کہ غزوہ بنو قریظہ میں بھی ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ میں جب بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا گیا، تو حضرت سعد بن معاذ نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری کتاب کے مطابق ہی جو ہے تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا کہ تمہارے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے مردوں کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور بچوں کو تو ظاہر ہے کہ یہاں تو بیٹے ہی کہا گیا ہے، لیکن انہوں نے عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ تورات یعنی تورات سے پہلے بھی اس قوم کا، بنی اسرائیل قوم کا یا پھر ان کے ساتھیوں کا جو ہے وہ یہ طریقہ کار تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی،
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم تمہارے لیے بحرا سمندر، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، ٹھیک ہے، فرقنا یہاں اس کا معنی پھاڑنا ہے، یعنی درمیان میں جو ہے وہ سمندر خشک ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آل فرعون سے بچا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب لے کے چلے تو آگے سمندر تھا۔ سمندر کے کنارے جب کھڑے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب سمندر کو کیسے پار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی اس پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا، مینس سمندر کے درمیان میں راستہ بن گیا، پانی ارد گرد ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس کے اندر سے چل پڑے، اور فرعون جو ہے وہ جو پیچھے اپنا گروہ اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا اور سمندر کا راستہ خشک ہے، تو یہ جانے بغیر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، فرعون کا تو نہیں، وہ اس سمندر میں ان کے پیچھے ہی جو ہے اس راستے پر چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی کنارے پر پہنچے تو فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ سمندر کے نصف میں تک پہنچ چکا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی کنارے پہنچے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی دوبارہ آپس میں مل گیا، اور اس طرح سے فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَعِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم تمہارے لیے بحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا کہ سمندر کے درمیان میں راستہ بن گیا، خشک راستہ، اور اس میں سے تم بچ کر نکل گئے اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ تمہارے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرنے والا جو ہے وہ غرق ہوا، اس کا انجام دکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کو جو ہے وہ یاد دلائی جا رہی ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، لیکن اس سارے انعامات کے باوجود تم بہکتے رہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، 40 راتوں کا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا، یہ اخذ کرنا بھی اس کا مطلب پکڑنا لینا، ثم اتخذتم تم نے پکڑ لیا عجلہ بچڑے کو من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظلم کرنے والے ہو۔ وعظ اور جب، اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلایا تھا، 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا کہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوں اور وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک کتاب شریعت کے طور پر عطا فرمائے گا، کتاب تورات۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو اپنی قوم کے اوپر نگران مقرر کیا، اور 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کو 40 دن کا جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، اور پھر تم نے ان کے بعد جو ہے وہ بچڑا بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ بچڑا بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو ہے وہ ایک سامری نامی جادوگر تھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پیغام لے کر آتے ہیں، یا نبی کے وہ یہ کہہ لیں کہ آتے ہیں نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر، تو ان کی سواری جہاں جہاں بھی پاؤں رکھتی ہے وہاں جو ہے وہ گھاس اگاتی ہے، یعنی وہ سرسبز ہو جاتی۔ تو اس نے وہاں کی مٹی اکٹھی کر کے تو ایک بچڑا بنایا۔ اب بچڑے کی خصوصیت یہ تھی
کہ بچھڑے کے میں سے آواز نکلتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ بچھڑا بنایا، اور پھر اس نے سامری نے جب بچھڑا بنایا اور اس نے قوم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جی یہ ہمارا معبود ہے، تو لوگوں نے بھی اس کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ بہت سارے لوگوں نے پیروی کی، بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی، یعنی نہ اس طرف نہ اس طرف۔ تو کچھ لوگوں نے منع بھی کیا ان کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر گئے ہیں کہ میرے بعد کسی کو بھی معبود مت بنانا، تو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی بہت ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ کہہ لیں کہ ان کو بالکل بھی یہ کہہ لیں کہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، تم ہی ظالم ہو، اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے ہو۔ بچھڑے کا یا یہ کہہ لیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننے کا کوئی حکم تو نازل نہیں ہوا تھا، نہ تمہارے سامنے کوئی ایسی یہ کہہ لیں کہ کسی نے فورس کیا، نہ تمہیں کوئی ہدایت دی، تو اس کے باوجود جو ہے تم نے بچھڑا بنا لیا، جبکہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے معجزات تم دیکھتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے تمہیں جو ہے وہ فرعون سے نجات دلائی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی 40 دنوں کے لیے چلہ کاٹنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، تم نے ان کے بعد میں بچھڑا بنا لیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔